عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے متعدد پروگراموں میں بتایا تھا کہ دنیا میں عالمی دجالی نظام کے نفاذ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، اور اب ساتھ ہی گریٹر اسرائیل منصوبے پر کھلے عام کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں OIC کا اجلاس ہوا، آپ سب کو معلوم ہے سعودی عرب اور عربوں کا رویہ کیا سامنے آیا۔ کھل کر اسرائیل کی مذمت نہیں کی جا سکی، کھل کر یہ پالیسی نہیں دی گئی کہ اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، کھل کر عربوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم معاہدہ ابراہیم سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اور اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ OIC کا اجلاس بڑے فیصلے کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ عربوں کا کردار سامنے آیا ہے، کیا یہ حادثاتی ہے یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو احادیث مبارکہ کا وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کا کردار ختم ہو جائے گا۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں کتنے لوگ، کتنے ملک، کتنے سربراہان بے نقاب ہو گئے۔ اب یہ راز نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہونے جا رہی ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ مکمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اور دوسرے مرحلے میں مزید عربوں کو مارا جائے گا۔ سعودی عرب کی بھول ہے، UAE کی بھول ہے، اردن کی بھول ہے کہ اسرائیل انہیں بخش دے گا۔ مصر کی بھول ہے، اسرائیل نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اسرائیل کو کسی عرب سے، حتیٰ کہ کسی مسلمان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہ تو یہ خام خیالی ہے، یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے طیب اردگان صاحب کی بھی کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو شاید کچھ اور ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو منصوبہ اسرائیل کے پلانرز نے ترتیب دیا ہے، جو منصوبہ صہیونیوں نے پلان کیا ہے، اس پر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم یکسو ہو کر عمل پیرا ہیں، تو پھر آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ اس منصوبے کو آپ روک سکتے ہیں؟ اس منصوبے کو تیسری عالمگیر جنگ کی صورت میں ظاہر ہونا ہے، اور اس کے لیے حالات اسرائیل طاقت کے زوم میں مسلسل پیدا کر رہا ہے۔ جنگ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، تو کیا اس جنگ بندی کو مستحکم کیا جا سکے گا؟ نہیں کیا جا سکے گا۔ آج بھی ایک اسرائیلی فوجی نے فلسطینی مسلمان کو گولی مار دی ہے، جنگ بندی کے باوجود۔ ناکہ بندی بہت زیادہ سخت نہیں مگر برقرار ہے۔ جہاز اس طرح حملہ آور نہیں ہو رہے، لیکن واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ مزید جنگ جاری رہے گی۔ تو پھر غلط فہمی کس کس کو ہے؟ عربوں کو تو جو غلط فہمی ہے وہ نکل جائے گی، لیکن پاکستان کو، ایران کو، افغانستان کو اور عجم کے دیگر ممالک کو اب سوچنا ہوگا کہ کیا وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں
جو ان کے ذمے ہیں، بالخصوص پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام، اب اس کے درمیان دوری افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ ایک طرف عالمی دجالی نظام کے تحت یلغار ہے فلسطینیوں پر بھی، عربوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، اور دوسری طرف پاکستان میں کرپٹ نظام کو سہارا دینے کے لیے انتخابات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے۔ ان کرپٹ لوگوں کو دوبارہ راستہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا ریکارڈ ہمارے اداروں نے پبلک کے سامنے پیش کیا تھا۔ کیا وہ ریکارڈ ختم ہو گیا؟ کیا نواز شریف صاحب کوئی بہت زیادہ مال لانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا زرداری صاحب تیار ہیں؟ اگر یہ تیار ہیں تو چلیے پھر اس کا آغاز یوں کر دیجئے کہ نواز شریف صاحب جتنے اثاثوں کا ریکارڈ کرپشن کے حوالے سے شریف فیملی کا موجود ہے، اتنے اثاثے ملک اور قوم کو واپس لوٹا دیں۔ جتنا ریکارڈ زرداری صاحب کے حوالے سے موجود ہے وہ واپس کر دیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ پاکستان سے مخلص ہیں اور یہ پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کام یہ نہیں کریں گے، ان کو اپنے اثاثے پاکستان سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر ان سے کیا خیر کی توقع ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب سعودی عرب سے گرانٹ لے آئیں گے، امریکہ سے گرانٹ لے آئیں گے، کہاں سے گرانٹ لے آئیں گے، کیونکہ انہیں گرانٹ لینے کا فن آتا ہے۔ بھائی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ ایک ڈرافٹ دیتے ہیں گرانٹ دینے والے اور یہ کہتے ہیں یہ کام آپ کریں گے، گرانٹ لے لیں۔ اب بتائیے کل نواز شریف کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ کس کس کے آگے سرنڈر کریں گے اور پاکستان کے کون کون سے اثاثے بیچنے کے لیے پیش کریں گے؟ آپ کے سامنے پی آئی اے کی مثال ہے۔ پی آئی اے آج بیچنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے تو سیاسی حکومتوں نے بے تحاشا بھرتیاں کی، پھر خاقان عباسی کو موقع ملا تو اس نے اپنی ایئر لائن کو آگے لانے کے لیے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا۔ نواز شریف کی انڈسٹری ملک کے اندر اور باہر پھل پھول رہی ہے، لیکن کراچی کی اسٹیل مل چلانے کے لیے ان کے پاس قابلیت ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ زرداری صاحب فیکٹریوں کی فیکٹریاں بنا رہے ہیں، کارخانے کے کارخانے لگا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی انڈسٹری چلانے کے پاس ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ہے تضاد، کیونکہ پاکستان کے لیڈر اتنے خود غرض ہیں کہ اپنی ذات سے باہر نہیں سوچتے۔ یہ تو اب عالمی سیاست کے تناظر میں پاکستان کا کردار کا تعین ہونا ہے۔ اس تعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں، وہ ٹیم آگے آئے جو پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت پوری کر دے، ادروائز ملک مزید کمزور ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں بارگیننگ کے راستے بند کرنے ہوں گے۔ یہ جو نیب میں بارگیننگ کا قانون ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ اب ہماری عدالتوں کو ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانا ہوگا۔ قاضی صاحب خبریں نہ بنائیں، قاضی صاحب کر کے دکھائیں، کرپٹ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور ریکوری کریں۔ اگر ریکوری نہیں کر سکتے تو پھر یہ الیکشن فائدہ نہیں دے گا، یہ الیکشن نقصان دے گا، کیونکہ اس کے بعد قرضہ چڑھے گا اور جب قرضہ چڑھے گا تو شرائط آئیں گی۔ پہلے آئی ایم ایف نے جو شرائط دی تھی شہباز حکومت کو، اب اس سے بڑھ کر آئیں گی۔ اور کہا کیا جائے گا؟ کہا یہ جائے گا اعلانیہ شہزادہ صاحب کی طرح، سعودی شہزادے کی میں عرض کر رہا ہوں، آپ بھی گریٹر اسرائیل منصوبے کو تسلیم کریں، آپ بھی اپنی ایٹمی صلاحیت اور فوج کو کم کریں۔ آپ بتائیے کیا ہم کم کر سکتے ہیں؟
ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرف انتہا پسند گریٹر اسرائیل کے پلانر ہیں اور ہمارے دوسرے طرف انتہا پسند مودی سرکار ہے جو تیار بیٹھی ہے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے اور کوئی موقع ضائع نہیں جانے دے رہی۔ ایسے میں پاکستان میں یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستان میں یکسوئی کی ضرورت ہے، پاکستان میں لوٹ مار کو روکنے کی ضرورت ہے، پاکستان میں چور دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دروازے پاکستانی فوجی قیادت کو بند کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ آج بند نہیں کریں گے تو پھر بند تو ہوں گے رب کے حکم سے، کیونکہ اس ملک کا جو کردار طے ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے، تو پھر اللہ نے جس سے کام لینا ہے وہ کام کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب کی قیادت میں پاک فوج یہ بہترین طریقے سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ انہیں قرآن کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا فہم ان کے پاس ہے، باوقار ٹیم ان کے پاس ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ عرب جاتے ہیں تو جائیں، کیونکہ عربوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، لہذا ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ اگلا کردار ہمارا ہے۔ کیا پاکستانی قوم اگر جلسے جلوس نہیں کر رہی تو وہ فلسطین کے ظلم کو برداشت کر رہی ہے، یا وہ فلسطین کے ظلم کے خلاف نہیں ہے؟ یہ غلط فہمی دور کر لیں، پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب پاکستان مسلمانوں کی قیادت کرے گا، پاکستانی ٹیم عالم اسلام کی قیادت کرے گی، پاکستانی ٹیم وہ سب کچھ کرے گی جو کالے جھنڈے والوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، وقت بہت قریب ہے۔ اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، طوفان آ چکا ہے، پاکستان کی صفیں درست کر لیں، کیونکہ یہ مہلت ہے، اس کے بعد کسی کے پاس کوئی مہلت نہیں رہے گی۔ آپ سب کا شکریہ۔